السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کوئی گناہ کا کام کرتے دیکھے اور اس سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو عنقریب ان سب کو اللہ عذاب میں گھیر لے گا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ سوکھوں کے ساتھ ہرے بھی لپیٹے دیے جاتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کیا جانے، ہم کیوں ان کو منع کریں۔ تو اللہ نے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے رسول کو کہا تھا کہ اے رسول پہنچا دے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یعنی حق نہ پہنچایا اور تم گناہ گار ہوگی۔ تو اب رسول نہیں آئے گا، رسول آنا بند ہو گئے ہیں۔ اب رسول کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں ایسے نافرمانی کے کام دیکھیں تو ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ اور قرآن تو ہے ہی ہدایت اور نور ہے، جو اس کو نہیں پڑھیں گے، اس پر ہنسیں گے، ان کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ بطور سزا ان پر اور بھی مہر لگا دیتا ہے۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ بنی اسرائیل 82۔ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یعنی جو قرآن کا انکار کرے گا وہ ظالم ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، تو ان کے لیے نقصان ہے، وہ خسارے میں خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ہر آیت میں ہمارے لیے میسیج ہے، جب بھی قرآن پڑھیں سنیں تو دھیان سے سنیں، کیونکہ اس کی بھی آیت ہے فَاسْتَمِعُوا سَمِعُوا۔ تو اللہ جب قرآن سنو تو خاموش ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 68 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَاحْسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 71 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت میننگ فل آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اسلام لایا ہے، قرآن رسول نبیوں پر ایمان لایا ہے، پھر دوبارہ مرتد ہو گیا ہے تو ان کو بھی اللہ بخشے گا، لیکن دوبارہ وہ اسلام میں آئے اور دوبارہ وہ مرتد نہ ہو جائے۔ تو آج اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا طرف تمہارے رب کی طرف سے، کیا؟ قرآن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ان کو کہو کہ اگر تمہارے پاس جو تورات ہے، تم تورات، انجیل اور جو اللہ کی طرف سے قرآن آئی ہے، اگر تم اس کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ کتنی خطرناک آیت ہے۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا۔ جو قرآن، تورات، انجیل پر عمل نہیں کرتا تو اللہ بھی ایسے لوگوں، نافرمانوں کر کیا کرتا ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ،
البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیر تعداد کو ان میں سے۔ کون؟ جو ایمان نہیں لاتے تورات انجیل اور قرآن پر، تو ان کی بہت سے لوگوں کو، کثیر تعداد کو، منہم ما انزل الیک من ربکم، جو کچھ نازل کیا گیا طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ تو وہ اگر اللہ، رسول، قرآن، تورات، انجیل پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ اس کی سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی اب ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا، کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی اللہ رسول کی بات اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے اور آگے خطرناک آیت آ رہی ہے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس آپ نہ افسوس کیجئے اس قوم پر جو کافر ہیں۔ اب ان کو ہیں مسلمان لیکن ان کو کافر کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ بھی آیا ہیں مسلمان، ان کے پاس نبی، رسول، پیغمبر آئے، صحیفے، کتابیں آئیں، اگر نہیں ایمان لائیں تو اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم پر افسوس نہ کریں، یہ کافر ہیں، انکاری ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو لائے، ایمان لائے۔ اب یہاں سارے گناہ گار نہیں ہیں، کچھ ان میں نیک بھی ہیں، تو اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی بن گئے، والسابئون، اور جو سابی ہیں، والنصارى، جو نصارہ ہیں۔ من آمن باللہ، اب ان میں جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک۔ کون سے نیک؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جو ان کے رسول نے ان کو بتایا، کر کے دکھایا، اب صرف وہی عمل قبول والے ہیں۔ وعمل صالحا فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا، کس دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا، بھلے ان کو لوگ کتنا بھی ہرٹ کریں، ان پر ہم ہنسی مذاق کریں، لیکن ان کے دل مضبوط ہوں گے۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب میرے دل کو دین پر جمائے رکھ۔ تو ایسے لوگ جو پکا ایمان لاتے ہیں تو اللہ فلا خوف، تو ان کو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا مانگیں، جب ایسی آیتیں سنیں تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہم بھی ایسے ہی نیک عمل کریں۔ لقد اخذنا، البتہ تحقیق لیا ہم نے، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے کئی رسول۔ ہم سب کو پتہ ہے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات اکرام ہوئے۔ بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے قوم بنی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے قبضے سے ان کو چھڑایا تھا، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان پر اللہ نے بہت سے انعام اکرام کیے، ان سے پکا عہد لیا کہ میں نے تم پر، پورے جہان میں تم پر اتنے انعامات کیے ہیں تو تم بھی میری بات ماننا۔ تو اللہ یہاں وہی بات یاد دلوا رہے ہیں، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے پکا عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے ہم نے طرف ان کے کئی رسول۔ زیادہ تر رسول بنی اسرائیل قوم کی طرف آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہیں جو عرب سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، باقی سارے نبی یہ بنی اسرائیل سے نکلے ہیں۔ کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس ان کے، اب ان کے پاس جو بھی رسول، کتاب، تورات، انجیل، زبور، جو بھی کچھ آتا، صحیفے آتے رہتے، تو ان میں انہوں نے ہیر پھیر کر رکھی تھی، جو ان کے نفس جس بات کو نہیں مانتے تھے، جو احکام ان کو مشکل لگ رہے تھے، تو ان کو وہ
چھپا دیتے تھے، اپنے کتابوں میں سے نکال دیتے تھے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، جاءہم رسل بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس ان کی، فریقاً ایک گروہ کو، سارے ایسے نہیں تھے، ایک گروہ، کذبوا تو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے۔ جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، صحیفے کتاب آئے تو ان میں ہیر پھیر کی، رسولوں کو قتل کیا اور کتابوں کو جھٹلایا۔ یہ قرآن، یہ کتاب کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے سرکشی ہے۔ تو یہ آیت ابھی جو آ رہی ہے وہ حسبوا اور انہوں نے سمجھا، اللہ تکون فتنۃ کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ۔ اب انہوں نے جو یہ حالات پیدا کیے تھے تو وہ مطمئن تھے کہ اب کوئی فتنہ نہیں ہوگا، ہماری کوئی اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں کریں۔ اللہ تکون فتنۃ کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ، فعموا تو وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور وہ بہرے ہو گئے۔ کیوں اندھے بہرے کیوں ہو گئے؟ بطور سزا، جب انہوں نے اللہ، رسول اور قرآن اب کتاب آسمان کتاب نافرمانی کی تو اللہ بھی بطور سزا ان کو اندھے بہرے کر، اب ان کو نہ حق سنائی دیتا تھا نہ حق دکھائی دیتا تھا۔ ثم تابوا پھر اب انہوں نے توبہ کی، اندھے بہرے ہو گئے، ان کو کچھ نہیں تھا، اس کے رسول تو ان کو ملامت کرتے تھے، تو اب یہاں ثم تاب پھر وہ مہربان ہوا، کون؟ اللہ۔ ثم تاب اللہ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا کہ چلو کیونکہ اللہ کی صفت ہے غفور الرحیم، اللہ نے ان کو معاف کیا، تاب مہربان ہوا علیہم ان پر۔ اب انہوں نے دوبارہ نافرمانیاں کی، ثم عموا پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم اکثر ان میں سے۔ اور یہ روایت ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک بہت سے لوگ نافرمان ہیں اور بہت سے مسلمان ایمان والے سچے پکے مسلمان ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ کوئی بھی نہ سمجھے، اللہ ہر پل ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے کو کس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جانچیں، میرا ایمان کس لیول کا ہے۔ اللہ نے جو مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے، اب رسول نہیں آئیں گے، ہماری ذمہ داری ہے جہاں کہیں برا دیکھیں ان کو روکیں، اگر روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانیں، عمل سے روکیں، خود بخود ان کے ہاں اچھائی کر کے دکھائیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم جوابدہ ہیں۔ اللہ ہمارے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون کس کیا کر رہا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔